بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جڑوالا میں جو واقعہ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ قرآن کو دیکھیے کہ جب وہ انہی عیسائیوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، مجھے بڑی خواہش تھی کاش اب میں جو گفتگو کر رہا ہوں قرآن سے کسی عیسائی کے بارے میں، کاش کوئی مسیحی ہمارا بھائی بیٹھا ہوتا وہ ان گفتگو کو سنتا کہ قرآن نے جب ان کے بارے میں گفتگو کی تو کس انداز سے کی۔ ان کو تو واقعی شرم بھی نہیں آئی جس انداز سے دلربتی ہوئی۔ دیکھیے ہمیں اختلاف ہے ان عبادت گاہوں سے، لیکن ہمارا اسلام کبھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ ان عبادت گاہوں کو ویران کریں، ایسا ہے نہیں ہے۔ دیکھیے گفتگو انشاءاللہ ان مجالس میں ہوگی کہ آپ کو سلسلہ انبیاء میں کہیں نظر نہیں آتا کہ انہوں نے انسانوں سے نفرت کی ہے، کسی نبی نے کسی انسان سے نفرت نہیں کی ہے، ہاں انسان کے برے اعمال سے نفرت کی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک مثال دے رہا ہوں، عیسائیوں کے بارے میں جب قرآن نے گفتگو کی، کس شان سے گفتگو کی، واقعاً عجیب ہے، واقعاً نظر آتا ہے کہ قرآن جب اخلاقی اقدار کو بیان کرتا ہے تو انسان کو عاجز کر دیتا ہے۔ یہ آیت دیکھیے گا، آپ کو میں نے زحمت دی سننے کی، میں نے آپ سے کہا یہ روایتی انداز سے ہٹ کے گفتگو ہے، لیکن کوشش ہے اپنے ساتھ کچھ لے جائیے قرآن کریم کی بارگاہ سے۔ آیت کیا کہتی ہے؟ یہ واقعہ آپ کے سامنے واقعہ ظلم ہوا ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے، وہ آیت پڑھنے سے پہلے دیکھیے آپ یورپ کی کسی چوک پہ جائیں، بھرا چوک ہے، اور اس میں آپ بلند آواز سے کہیں اللہ اکبر، کیا ہوگا؟ وہ چوک خالی ہو جائے گا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ یہ سمجھیں گے کہ کوئی دھماکہ ہونے والا ہے۔ دیکھیے واقعاً وہ عربی میں ایک کہاوت ہے کہ سب سے سخت مصیبت وہ ہے کہ جو انسان کو ہنسائے۔ اللہ جس کی ذات میں محبت ہی محبت ہے، جو اس کائنات کی سب سے خوبصورت ذات ہے، اسے کیسے پیش کیا ہے انہوں نے، جو اپنے آپ کو اسلام کے ٹھیکیدار کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے قرآن کیسے گفتگو کر رہا ہے، ایک منظر اور آپ کے ذہن کو تمام کر رہا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں کچھ ایسے ہیں۔ اچھا گفتگو کہاں سے شروع ہوئی؟ اہل کتاب، کتاب والوں میں سے۔ اشارہ کس طرف ہے؟ عیسائیوں کی طرف، یہودیوں کی طرف، انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ دیکھیں میں گفتگو کی چاشنی دیکھیں، یہ نہیں کہا دشمنوں میں سے ایسے کچھ ہے، یہ نہیں کہا منحرف لوگوں میں ایسے کچھ ہے، منحرف تو وہ ہے، لیکن قرآن نے جب گفتگو شروع کی کیسے شروع کی؟ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں کچھ ایسے ہیں، مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ، اگر ان مسیحیوں کے پاس، ان یہودیوں کے پاس امانت رکھو گے ڈھیر ساری دولت کی، بہت ساری دولت ہے، امانت رکھی، يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ، یہ امانت واپس کر دیں گے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں سورہ آل عمران، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر ڈھیر ساری امانت رکھو گے تو وہ امانت واپس کر دیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں اگر ان کے پاس کم پیسے امانت رکھو گے، 1 دینار، لا يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ، کبھی واپس نہیں کریں گے۔ اب میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، یہ قرآن کی معراج ہے۔ حقیقت میں دو چیزیں ذکر کی، ایک امانت اور ایک خیانت۔ ایسے نہیں ہے کہ مسیحیوں میں کچھ لوگ امانت کا خیال رکھتے ہیں، یہ خوبی ہے، اور کچھ لوگ خیانت کرتے ہیں، یہ بدی ہے، خامی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں پہلے کس چیز کا ذکر ہوا؟ پہلے امانت کا ذکر ہوا۔ جب دشمن کے بارے میں گفتگو کی، خوبی کو خامی کے اوپر مقدم کیا۔ ہم جب اپنے دشمن کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کس انداز سے کرتے ہیں؟ گفتگو واضح ہونی چاہیے، پہلے تو ہمیں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی۔ ایسے ہے نا جب ہم اپنے دشمن کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی، حالانکہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس میں خدا کی خوبصورتی کے آثار نہ ہو، ہمیں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی۔ ہاں اگر خوبی نظر آئے تو بہت ہی دیر سے تذکرہ ہوتا ہے، آخر میں تذکرہ ہوتا ہے، یہاں اخلاق
دیکھیں اہل کتاب کا تذکرہ ہوا، خوبی کو خامی پر مقدم کیا، اور اسی کتاب کے ماننے والے کنیسے کو جلا رہے ہیں۔ وہ واقعہ حضور یہ لوگ تو جانتے نہیں ہیں۔ جب شام میں بحران آیا سیاسی، تو وہاں معلولہ میں ایک مشہور کنیسہ ہے۔ معلولہ یہ ہمارے مسیحی برادران کی ایک بہت اہم جگہ ہے، وہاں مشہور کنیسہ ہے۔ جب وہاں تکفیری دہشت گردوں نے حملہ کیا تو وہاں بچانے والے علی کے ماننے والے تھے۔ جس نے اس کنیسے کو بچایا وہ علی کے ماننے والے تھے، اور مسیحیوں نے شکریہ ادا کیا کہ ہمارے کنیسے کو بچایا لوگوں نے، چونکہ علی کے ماننے والے جانتے ہیں کہ جب صاحب العصر و زمان ظہور کریں گے تو حضرت عیسیٰ بھی نیچے آئیں گے۔ اس بات کو سمجھیں، یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اور اس وقت میں توجہ چاہتا ہوں، اس وقت حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ بیمار تھے جب اس کنیسے کو بچایا گیا، اس کو کھانسی تھی۔ آپ دیکھیں دشمن کس قدر آپ کے بارے میں خبریں رکھتا ہے۔ اسرائیل کا سارا سوشل میڈیا اس خبر سے بھرا ہوا تھا کہ حسن نصر اللہ بیمار ہے، اور خوشی کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اچھا، علی کے ماننے والے نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا، وہ بڑے خوشی منا رہے تھے کہ حضرت بیمار ہے اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے، تو ایک علی کے ماننے والے نے لکھا کہ جس وقت علی نے خیبر فتح کیا تھا علی بیمار تھے۔ یعنی خوش نہیں ہونا، یہاں بیماری کامیابی کے آگے آڑے نہیں آتی۔ عزیزو، یہ اخلاق قرآن ہے، یہ اخلاق اہل بیت ہے۔ جناب امیر کو جب خبر ملی کہ بصر ابن عطات نے ایک بارڈر کے گاؤں پہ حملہ کیا ہے اور وہاں ایک مسیحی عورت سے پازیب چھینا ہے، تو جناب امیر نے کہا کہ اگر یہ خبر سن کر کوئی مر جائے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ دیکھیے کس طرح انسانیت کا خیال رکھا جاتا ہے، یہ اہل بیت کی تعلیمات ہے، اور قرآن آپ نے دیکھا۔ لیکن کچھ لوگوں کی عادت پرانی ہے، یہاں کنیسہ جلایا گیا، کربلا میں خیمے جلائے گئے تھے۔